السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाक बाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इस्लामी तारीख़ में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जो मकाम और मर्तबा है वो बहुत बुलंद है। खलीफा सानी सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है
یہ اسلامی سال کے آغاز سے یکم محرم الحرام جو ہے یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور یہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جو آپ کی تو صفات تھیں اور آپ کے اوصاف تھے، اور ان میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں، میں کچھ ایسے اوصاف کا آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں تذکرہ کروں گا۔ ویسے تو کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں موجود نہ ہو۔ تمام کی تمام جو خوبیاں ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ میں موجود تھیں، لیکن کچھ ایسے اوصاف ہیں، کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ ممتاز ہیں اور ان کی بہت ہی زیادہ حیثیت ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا جہاں میں موجود ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے تھے۔ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اور دونوں سفر کر رہے تھے، تو عمر نے جذبات میں آ کر کے کہا، اللہ کے نبی میں ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ محبت نہیں کرو گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی اب میں اپنی جان سے بڑھ کے بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب تمہارا جو ایمان ہے نا وہ کامل ہو سکتا ہے۔ پھر اپنی ساری زندگی میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ثابت کیا۔ آپ کو صحابہ کرام میں کوئی صحابی ایسے نہیں ملیں گے جن کی محبت کا وہ انداز ہو اللہ کے نبی سے جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی محبت کا انداز تھا۔ کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ سی بھی تنقیص کرتا، اور کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا، تو سارے صحابہ کرام میں ایک صحابی عمر ابن الخطاب تھے جو فوراً کھڑے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ یہ محبت تھی۔ وہ ایک آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، آپ کچھ مال تھا وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا، اللہ کے نبی اللہ سے ڈریے اور لوگوں کے درمیان انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر کائنات میں کون ہے جو انصاف کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھی گئی، اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں اس آدمی کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر
یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اس کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ نبی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو محبت تھی، اور محبت کے لیے یہ جو انداز اختیار کرنا تھا، اور بات بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اذیت دینے والوں کے لیے جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مزاج میں جو سختی تھی، یہ کسی اور صحابی میں نہیں تھی، اور یہ اللہ کے نبی سے کمال محبت کی دلیل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو تھے، اللہ نے جن کو بہت ساری خوبیاں دی تھیں، ان میں ایک خوبی بہت بڑی کہ آپ متبع سنت تھے، سنت کی ایسی اتباع کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اتباع والا جو معاملہ تھا، فرما برداری والا معاملہ تھا، اس میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ وہ آپ نے روایت سن رکھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ جو ہے اور بیت اللہ کی دیواروں میں لگا ہوا جو حجر اسود ہے، تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے اسے جنت سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جنت سے آیا ہوا وہ پتھر جو ہے، ہمیں پتہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ اس کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زمانہ بھی آیا تھا لوگوں نے اس پتھر کو چرا لیا تھا اور اپنے علاقوں میں لے گئے۔ پھر وہ جنت سے آیا ہوا جو پتھر ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم بھی ہوا، لوگ اسے اپنے لیے بڑا مبارک سمجھتے تھے اور اس کو بڑی کو برکت والی چیز سمجھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میرا آپ کا عقیدہ مضبوط کیا، اور ایک مرتبہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پتھر سے کہا تھا، انی اعلم لانک حجر، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تو صرف اور صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہیں بوسہ دیتے ہیں، میں کبھی بھی تمہیں بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی اتباع میں ایسے ہے، وگرنہ میرا ماننا یہ ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ پتھر نہ نفع کے نقصان ہو سکتے ہیں، نہ نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہم بڑے کمزور عقیدہ لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں پہ وہ پتھر باندھ رکھے ہیں انگوٹھیوں کی صورت میں، کبھی وہ فیروزہ کے نام سے، کبھی کس نام سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پتھر ہمارے پاس ہوگا ہماری قسمت بدل نہیں سکتی، جب تک یہ پتھر پاس ہے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اتباع اللہ کے نبی کی کر رہا ہوں، وگرنہ میں کسی پتھر کو یوں احترام کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی تھے دین کے بارے میں بڑے سخت تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سختی جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے، یاد رکھیے جہاں سختی ناپسندیدہ ہے وہاں واقعتاً سختی ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے دین میں جو سختی اللہ نے رکھی ہے اس سختی کو اختیار کرنا عین اسلام ہے۔ اور کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، لوگوں سے سخت بات نہیں ہونی چاہیے، سخت رویے اور سخت مزاج نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک کہ وہ ان جگہوں پر بھی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں اسلام سختی کر رہا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ کہتی ہے
جہاں اللہ نے سختی رکھی ہے وہاں سخت ہونا یہ دین اسلام کا مزاج بھی ہے، اور دین اسلام ہمیں اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی صحابی کے بارے میں کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں جو سب سے زیادہ نرم صحابی ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے بارے میں جو سب سے زیادہ سخت ہیں وہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کیسے سخت تھے اور طبیعت میں کیسی سختی تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں لکھا ہے آپ قریش کی کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ آپ کی ازواج مطہرات تھی، ہماری مائیں تھیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اجازت لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی۔ یہ ساری بیویاں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہیں، آپ سے گفت و شنید کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کی جو آوازیں ہیں وہ نبی کی آوازوں سے بلند ہو رہی ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے خرچوں میں اور ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بڑھائے جائیں، ہمیں زیادہ پیسے دیے جائیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، یہ تمام کی جو تمام عورتیں ہیں یہ پردے کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ عورتیں ساری میرے پاس بیٹھی تھی، جیسے ہی آپ آئے ہیں یہ ساری عورتیں پردے کے پیچھے چھپ گئی ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آئے، آپ سخت مزاج تھے، کہا کہ یا عدوات انفسہن، اپنی جانوں کی دشمنوں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی اور میرے سے ڈرتی ہو۔ خواتین نے کہا کہ انت افض و اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاج میں زیادہ سخت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اور خواتین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ کہے، آج بھی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کہا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو عورتیں ہیں جو تمہیں دیکھ کر کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئی ہیں۔ شیطان جو ہے جس راستے پہ عمر تو چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان جو ہے وہ بھی اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ دین کے بارے میں کیسے سخت تھے۔ دو آدمی تھے مسجد نبوی میں شور و غل کر رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کی طرف ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا اور ان کو بلایا، اور ایک آدمی ان کے پاس آیا، سوال کیا مدینے سے ہو یا باہر سے آئے ہو؟ اس آدمی نے کہا مدینے سے نہیں ہے۔ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مدینے سے ہوتے اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی مسجد میں آپ شور و غل کر رہے ہوتے، میں تمہیں مار مار کر کے نشان عبرت بنا دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ایک احترام ہے، اس میں شور و غل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی دین میں سختی کیا تھی؟ ایک موقع تھا، اور یہ بات اور یہ روایت میرے اور آپ کے لیے بہت سے سبق چھوڑ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کچھ منافقین بھی تھے، رئیس المنافقین مر چکا ہے، بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی وہ رئیس المنافقین مر گیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے، لوگوں کے لیے بڑا نرم رویہ رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قمیض ہے یہ اس کو بطور کفن دے دی، اپنے منہ سے لعاب نکال کر کے اس کے منہ میں لعاب ڈالا تاکہ اللہ کسی صورت اس آدمی کی
کو بخش دے۔ اور یہی وہ صحابہ کرام میں منافق چھپا ہوا تھا جو جنگ کے موقع پر 1000 میں سے 300 صحابہ کرام کو واپس لے آیا تھا، اور یہی وہ رئیس المنافقین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر سازش میں صف اول میں کھڑا ہوتا تھا۔ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں نہ کی ہو۔ آج مر چکا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، صفیں بندھی ہوئی ہیں، لوگ جنازے میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جب آگے تشریف لائے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اس آدمی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت اور دینی حمیت یہ ہے کہ جو آدمی نبی کے خلاف ہے اور نبی کے خلاف سازشیں رچانے والا ہے، اس کی نماز جنازہ کے لیے نبی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا، اللہ کے نبی اس نے آپ کے بارے میں یہ بات بھی کی تھی، اس نے آپ کے خلاف یہ بھی زہر اگلا تھا، اس نے آپ کے خلاف یہ بھی سازش کی تھی، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی بدستور مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا اخر یا عمر آپ پیچھے ہو جائیں، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے نماز جنازہ پڑھاؤں یا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور میں اس اختیار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھا دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات کو نازل کر دیا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے۔ جو آدمی اللہ کے نبی کا مخالف اور دشمنی کرنے والا، اس کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ صحابی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آگے کھڑے تھے، میں بعد میں مجھے اپنی جو جرت تھی نا کہ اللہ کے نبی کو میں بڑی سختی سے کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے آپ، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے اپنی جو جرت تھی، مجھے اس کے اوپر بڑا تعجب ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ زیادہ حکمت والے تھے، آپ کو زیادہ پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحتیں کر رہا تھا، بعد میں مجھے اپنے اس معاملے پر بڑی جرت ہوئی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ نے جو ان کی طبیعت میں، ایک مزاج میں جو دین کے حوالے سے ایک سختی رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی تھے، اللہ کی قسم ہے ساری دنیا کی غیرتیں ایک طرف کر دی جائیں، جو اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو باغیرت بنایا تھا، جو ان کے اندر غیرت تھی، وہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس غیرت کو اپنے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو جہنم کو دیکھنے کے لیے جب آسمانوں پہ گئے، آپ نے جب جنت کا مشاہدہ کیا، آپ کو ایک گھر دکھایا گیا اور بڑا خوبصورت گھر تھا، اس گھر کے اندر ایک خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا لعمر ابن الخطاب، اللہ کے نبی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور آپ کا دل کیا کہ میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں، کہا کہ میرا دل تھا کہ میں اس گھر کے اندر چلا جاؤں، لیکن فذکرت غیرتا، مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی کہ میں عمر کی موجودگی کے برخلاف، جبکہ آپ عمر گھر میں نہیں ہیں اور آپ کی بیوی
اس جنتی گھر کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی اور میں اس گھر میں داخل نہیں ہوا۔ فولیت مدبرا، میں پیٹھ پھیر کے وہاں سے واپس ہو گیا۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ نے سنی فبکا عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اعلیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں آپ سے بھی غیرت کروں گا؟ یعنی جو غیرتیں ہیں یہ تو لوگوں کے لیے ہیں، اللہ کے نبی کیا میں آپ سے بھی اس معاملے میں غیرت کروں گا کہ آپ میری عدم موجودگی میں میرے گھر میں آئیں؟ میں آپ سے غیرت نہیں کروں گا۔ البتہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں دینی حمیت اور غیرت رکھی تھی۔ یہی وہ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ نہیں کرتی تھی، کافر آتے تھے، مشرک آتے تھے اور منافقین آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ آپ کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی کافر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، مشرک آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کی وجہ سے اللہ نے آیات حجاب کو نازل کر کے تمام کی تمام مسلمان عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے پردے کے احکام جو ہیں وہ لاگو کر دیے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ میں غیرت تھی دینی حوالے سے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بلا وجہ سخت تھے اور آپ کی طبیعت میں بہت سختی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غیرتیں ختم ہو چکی ہیں، نہ ایمانی غیرت رہی ہمارے دلوں میں، اور ہم ایسے دیوس ہو چکے ہیں، نہ میرے گھر میں کوئی ایسی خاتون ہے جو پردہ کرتی ہے، نہ میری آنکھوں میں کوئی شرم و حیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو غیرت تھی، جو حمیت تھی اور جو دینی امور میں سختی تھی، وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اس معاملے کو سمجھنا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ دین کے حوالے سے اور دینی امور کے حوالے سے بہت زیادہ سخت تھے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو مزاج تھا اس میں کوئی دنیاوی حوالے سے سختی تھی، وگرنہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے اور آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی بھی تھی۔ جہاں سختی کرنا ہوتی عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ ہر چیز سے بڑھ کے سخت تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا ایک وصف ہوتا ہے، ہم نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سنا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کیسے وہ سخی تھے اور وہ کیسے اللہ کے راستے میں سخاوتیں کرتے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ بھی سخاوت کے حوالے سے کوئی پیچھے نہیں تھے، بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے لیے مال کا مطالبہ کیا تھا تو یہی وہ عمر ابن الخطاب تھے جو اپنے آدھے گھر کے سامان کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور یہ سمجھا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے سارے سامان کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ کہا اللہ کے نبی، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو زمینیں ہیں، سب سے زیادہ قیمتی جو زمین ہے اور سب سے زیادہ میرے نزدیک جو پسندیدہ زمین ہے اللہ کے نبی، وہ خیبر کی وہ زمین ہے جو میرے حصے میں آئی ہے۔ میں اس حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، بتائے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں سے جو سب سے قیمتی زمین تھی اور جو عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ تھی اور جو اپنی اہمیتوں کے لحاظ سے سب سے اہمیت والی جگہ تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے ساری زمین اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اور اللہ کے راستے میں وہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے وقف کر دی۔ کہا کہ اس زمین کو بیچا نہیں جائے گا،
کوئی اس زمین کا وارث نہیں ہو سکے گا، بلکہ میں نے اللہ کے لیے اس زمین کو وقف کر دیا ہے، اس سے جو بھی پھل نکلے گا اور جو بھی اس سے پیداوار ہوگی وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں، بیواؤں میں خرچ کر دی جائے گی، لیکن اس زمین کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے سخی تھے کہ اپنے مال میں سے سب سے جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ میں تو اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ بھی نہیں کرتا، اگر کبھی خرچ کرنے کی بات آئے تو میں سب سے نکمی چیز کو ڈھونڈتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سب سے ردی جو چیز ہے جو میرے کام کی نہیں ہے میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم ایسے نہیں تھے، اپنی زمین میں سب سے پسندیدہ جو زمین تھی وہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو ان کے نمایاں اوصاف تھے، اللہ نے ان کو عاجزی کے ساتھ نوازا تھا۔ وہ جتنے بڑے تھے اور جتنے بڑے حاکم تھے، آدھی دنیا کو اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور وہ آدھی سرزمین کے حاکم تھے، 22 لاکھ مربع میل کے مالک جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جتنے اللہ نے ان کو بڑا بنایا تھا وہ اسی قدر عاجزی انکساری کرنے والے تھے۔ متعدد روایات ہیں اس حوالے سے، آپ جب حاکم تھے اور ایک موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں نے ان باتوں کو نوٹ کیا۔ ایک روایت کے مطابق 12 پیبند لگے تھے قمیض کے اوپر، ایک روایت کے مطابق 14 پیبند لگے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 16 پیبند ان کی قمیض کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ وَهُوَ يَخْطُبُ، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور آپ اس وقت امیر المومنین تھے، آپ اس وقت حاکم تھے، اور آپ کے ماتحت کتنے ہی گورنر تھے، اور آپ کے ماتحت کتنے ہی مشیر تھے، کتنے عمراء آپ کے تحت تھے، آپ سب کے حاکم تھے، لیکن عالم یہ ہے کہ جو قمیض پہنی ہے اور خطبہ آپ حج دے رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب خطبہ دے رہے ہیں آپ کی قمیض کے اوپر 16 پیبند لگے تھے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا دے دے، بندے کے اندر عاجزی انکساری کا جو عنصر ہے یہ ہر صورت ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، آپ سن رکھتے ہیں ان باتوں کو، کہ آپ جب خلیفہ تھے اور آپ جب حاکم تھے، اور آپ وہ سرزمین جو اس شام کی سرزمین کو جب فتح کر کے آپ فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین میں داخل ہو رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ جو گندے موزے تھے وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے کے اوپر رکھے ہوئے تھے، مٹی اور گاڑا ان کو لگا ہوا تھا، اور ساتھ والے جو صحابی سعد ہیں ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، مہار اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس حالت میں فاتح کی حیثیت سے آپ جب شام میں داخل ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا تھا یہ بلا وجہ دیا تھا۔ حدیث کہتی ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں دیتا ہے۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہی عاجز تھے، انکساری کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بہت بڑے مقام سے نوازا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت متقی آدمی تھے، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اور دنیا کی محبت جو تھی وہ ان کے دل میں کسی جگہ پر بھی موجود نہیں تھی، اور مال اور دولت ان چیزوں سے کوئی محبت نہیں تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ مال دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ مال اس کو دے دیجئے جو میرے سے بھی زیادہ فقیر ہے۔ آپ نے پھر کہا یہ مال تمہارے لیے ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا اللہ کے نبی یہ مال اس کو دے دیجئے جو میرے سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مال کو حاصل کر لیجئے۔ عمر نے سبارہ وہی جواب دیا، کہا اللہ کے نبی یہ مال اس کو دے دیجئے جو میرے سے بھی زیادہ اس کا ضرورت مند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جو مال تمہیں خود ملتا ہے اس کو قبول کر لے، اور جو تمہیں مال نہیں ملتا اس کی حرص اور طلب نہ رکھ۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ
ایک موقع ایسا بھی آیا، آپ حاکم تھے اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، ایک مانگنے والا آیا اور مانگنے والے نے کچھ اشعار پڑھے، وہ سوال کر رہا تھا اور اس کے سوال کرنے کا انداز اپنا تھا، کہا آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پھر ایک قیامت کا دن ہوگا اللہ بھی آپ سے سوال کرے گا، میں آپ سے مال کا سوال کر رہا ہوں، اللہ بھی آپ سے مال کا سوال کرے گا، میں مال لینے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اللہ سوال کرے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں اس مال کو خرچ کیا تھا، اللہ تو ساری زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کرے گا آپ سے، میں دنیاوی مال سے آپ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اللہ تمہاری ساری زندگی کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، بتاؤ اگر تم مجھے جواب نہیں دے سکے اللہ کو کیسے جواب دو گے؟ حدیث میں آتا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، آپ زار و خطار رو رہے تھے، ساتھ ایک غلام تھا، کہا یہ میرے بدن پر جو قمیض ہے یہ صرف ایک قمیض ہے، اس کے علاوہ دنیا میں میری کوئی دوسری قمیض نہیں ہے، کوئی کپڑا منگوایا، قمیض کو اتارا اور اس قمیض کو اپنے غلام کو دیا اور کہا اس مانگنے والے کو دے دے، اور کہا گواہ ہو جاؤ یہ ایک قمیض میرے پاس تھی، میں نے وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، وہ بھی میں نے مانگنے والے کو دے دی، کہیں قیامت کا دن ایسا نہ ہو اللہ یہ میرے مال کے بارے میں میرے سے سوالات کرنا شروع کر دے اور پھر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ یہ جذبہ کیا میری زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے یا آپ کی زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اللہ کا جو ڈر تھا اور خشیت تھی وہ ایسی تھی اور آخرت کی فکر ایسی تھی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر دے اللہ نے تم سارے لوگوں کو جنت دے دی ہے الا شخصا واحدا، ایک بندہ ایسا ہے اللہ اس کو جنت نہیں دے گا، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ آدمی میں ہی نہ ہو، اور اگر اللہ یہ کہہ دے مجھے اللہ پر امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے تم سارے جہنمی ہو، ایک بندہ ہے جسے اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، تو عمر ابن الخطاب کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے امید بھی ایسی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میں آدمی ہوں جسے اللہ رب العالمین نے وہ جنت دینی ہے۔ یہ اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے، پھر اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں امید نہیں رکھتی، دو چیزوں کو اپنی زندگی میں غالب رکھیے، اللہ کا ڈر بھی پیدا کیجئے اور اللہ رب العالمین پر پر امید بھی ہو، امید بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ امید میں تو نہیں لگا سکتا، امید وہی لگا سکتا ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جسے اپنے اعمال پر یوں بھروسہ ہے کہ میں نے اچھے کام کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں اللہ ان اچھے کاموں کی وجہ سے مجھے جنت دے دے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایسے ہی تھے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو تھے اپنی انگوٹھی کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر رضی اللہ عنہ اپنی انگوٹھی کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے، نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے، موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی انگلی میں جو آپ وہاں انگوٹھی پہنتے تھے اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا، مطلب آپ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے کہ موت جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور نصیحت کے لیے آپ 1000 نصیحتیں سن لیں، ایک جنازے کو کندھا دے دیں اور دل کی گہرائیوں سے اس نماز جنازہ اور مرنے والے کے امور اور معاملات کو دیکھ لیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے بندے کو بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے، صحابی رسول کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا اور میں اس باغ میں داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی باغ میں موجود تھے، پھر ایسا ہوا کہ عمر ایک دیوار کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گئے یا لیٹ گئے اور اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ حاکم تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، جیسے کوئی آدمی الگ تھلگ بیٹھ کر کے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے آپ سے یوں باتیں کرنے لگے، اور آپ اپنے آپ سے پتہ کیا بات کر رہے تھے؟ یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، لتتقین اللہ، اللہ سے ڈرنے والا بن جا یا اللہ تمہیں عذاب دے دے گا۔
ابن خطاب کے بیٹے اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا بن جا، اپنے دل میں اللہ کے ڈر کو پیدا کر لے، اپنے دل میں اللہ کی خشیت کو پیدا کر لے۔ اور عمر اگر تو اللہ سے ڈرنے والا نہ بنا تو عمر اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا، اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ اپنا محاسبہ کرنے والی یہ شخصیت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، اللہ رب العالمین نے بہت ہی عزتیں اور مقام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو صبر اور حوصلہ اور برداشت اور تحمل اللہ رب العالمین نے اس کا وافر حصہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا۔ حر بن قیس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حر بن حیث جو تھے، حر بن قیس، یہ قرآن کے بڑے اچھے عالم تھے، اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا مشیر بنا رکھا تھا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھتے جو قرآن کے اچھے عالم ہوتے، جو سنت کو زیادہ جاننے والے ہوتے، اور پھر اس کا وہ اعتبار نہیں کرتے تھے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، جو عالم ہے وہ ان کے نزدیک بڑا ہی ہوتا تھا، بھلے وہ چھوٹا ہی بندہ کیوں نہ ہو۔ عیینہ ایک آدمی تھے، وہ اپنے بھتیجے حر کے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری بڑی قرابت ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، یعنی تم ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو، میرے جیسے آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ میرے لیے اجازت مانگیں، میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس نے سیدنا عمر بن الخطاب سے اجازت مانگی کہ میرے چچا جو ہیں عیینہ، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ اب وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور پہلی بات کی کہ عمر آپ انصاف نہیں کرتے، آپ عدل نہیں کرتے۔ کئی سارے اعتراضات جو تھے وہ اعتراضات عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شروع کر دیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے، فوری اپنی جگہ پہ اٹھے۔ تو حر بن قیس نے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہا کہ خذ العفو، آپ معافی والا جو راستہ ہے نا اسے اختیار کریں، درگزر کریں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور میرا جو چچا ہے نا یہ جاہل ہے، آپ اس جاہل سے گفتگو نہ کریں، اس سے اعراض کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ سننا ہی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، عمر رضی اللہ عنہ جتنے بھی سخت تھے، آپ کے مزاج میں جتنی بھی سختی تھی، اور آپ جتنے بھی طاقتور تھے، لیکن اللہ کی کتاب کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو جانے والے تھے، کھڑے ہو جانے والے تھے۔ وہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے نہیں ہوتی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج جیسا بھی تھا، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ آ جاتی یا اللہ کے نبی کا کوئی فرمان اور کوئی حدیث آ جاتی، عمر رضی اللہ عنہ اپنے مزاج کی بات نہیں کرتے تھے، عمر پھر اپنی طبیعت کی بات نہیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چونکہ میری طبیعت میں سختی ہے، میرے مزاج میں سختی ہے، میری زبان ہی ایسی ہے،
میرا لہجہ ہی ایسا ہے لہذا آپ میری اس غلطی کو برداشت کریں. نہیں، عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ اپنے رویے کو تبدیل کرتے تھے. اور ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی، اور بڑی معروف بات تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا مزاج یہ تھا، طبیعت یہ تھی، پسند یہ تھی کہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ عورتوں کو چاہیے وہ اپنے گھروں میں رہیں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی جب بھی اذان ہوتی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی. کسی نے سوال کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ بتایا گیا یہ عمر ابن الخطاب کی بیوی ہے. کہا عمر کا مزاج یہ ہے کہ عمر چاہتے ہیں عورتیں گھر میں رہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو یہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتی ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج ایک طرف رہ گیا، عمر رضی اللہ عنہ کی سختی ایک طرف رہ گئی، عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ ایک طرف رہ گیا. کیونکہ اللہ کے نبی نے اگر اجازت دے دی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اس بات سے روکیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی. میرے لیے سبق یہ ہے کہ بعض لوگ واقعتاً سخت ہوتے ہیں، مزاج کے سخت ہوتے ہیں، زبان کے سخت ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تربیت نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہماری طبیعت کو سمجھیں، یا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے مزاج کو سمجھیں. اور ہم بھی ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یار وہ بندہ اچھا ہے، زبان کا سخت ہے، اس کی طبیعت میں تھوڑا سا جلالی پن ہے. اللہ کے بندو، عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت سے بڑھ کے کسی کے اندر جلال نہیں ہو سکتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے بعد اور اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد اپنے آپ کو فوراً تبدیل کرنے والے تھے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک ابو لؤلؤ فیروز نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور شہید بھی بڑی بے دردی کے ساتھ کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں دفن کیا گیا جہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حقیقی طور پہ محبت کرنے والا بنائے. ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے. ہمیں زندگی بھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا متبع اور فرما بردار بنائے. ہماری اولادوں کو اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واستحداث بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت